صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو حاجت نہیں تو میرا اس عورت سے نکاح کروا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس کو حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے پاس صرف ایک یہ چادر ہے، میں یہ حق مہر میں دے سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور ہو، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، حق مہر میں دینے کے لیے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان صحابی سے سوال کیا کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے قرآن سے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں آپ کا نکاح ان سے کروا دیتا ہوں۔ آپ کو جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، آپ نے ان کو وہ سکھا دینی ہے، پڑھا دینی ہے، یہی ان کا حق مہر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معاملات زندگی کے کتنے آسان تھے، کتنی آسان زندگی تھی، لوگوں کے نکاح کتنے آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج ایک ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے، دونوں کی طرف سے اتنی لمبی چوڑی شرائط ہوتی ہیں کہ لڑکے کے پاس یہ ہو اور لڑکے کے پاس یہ ہو، یا لڑکے والے جہیز کے لیے اتنی لمبی چوڑی شرائط رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر لڑکے میں یہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ حق مہر زیادہ دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ حق مہر دے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ معاملات آسانی سے نپٹائے جا سکتے ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ نکاح اور شادی یہ بہت آسان ہے، یہ ان میں بالکل بھی مشکلات نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو ہم خود آسان کریں۔ اس لیے اس کام میں اللہ پر توکل کر کے نکاح کو کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے بہا بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آئیں نکاح کو عام کریں۔